دلانا چاہتے ہیں تو یہاں پر رہ کر بچہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا، دوسرے مقام پر جا کر بچہ جتنا قابل بن سکتا ہے اپنا آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی چیز کو شاعر نے کتنے اچھے پیرائے میں بیان کیا ہے۔ وہ پھول سر چڑھا، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا۔ اگر پھول جھاڑ سے لگا رہے، انہیں کہے مجھے مت توڑو، میں یہیں پر لگا رہوں گا، 2-4 دن ترو تازہ رہوں گا، تو یقیناً اس کے اندر 2-4 دن ترو تازگی رہے گی۔ لیکن جب وہ گلاب جھاڑ سے توڑا جائے گا تو جا کر کہیں ملکہ کے چوٹی میں لگے گا، کہیں کسی دولہے کے ہار کا تو وہ ایک پھول ہار بنے گا، کسی کے تاج میں رہے گا، رکھا جائے گا، تاج میں لگے گا، تو وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا۔ عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد انجینئر بنے، تمہاری اولاد ڈاکٹر بنے، تمہاری اولاد عالم بنے، تمہاری اولاد مفتی بنے، تو یہاں پر اپنے وطن میں رکھ کر تم کچھ نہیں بنا سکتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بچے کی قسمت جاگے، وہ آگے بڑھے، ترقی کرے، تو پھر اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اولاد کے لیے تکلیف برداشت کرنا ہوگا، اولاد کو اپنے آنکھوں سے دور رکھنا ہوگا، جب کہیں جا کر اولاد بھی قابل بنے گی، تمہاری بھی عزت بڑھے گی۔ تو سامنے کرام پیران پیر کی ماں خدا حافظ کہتے ہوئے صرف ایک ہی تھی، اور وہ دور ایسا دور تھا کہ اگر گھر سے جدا ہوئے گئے تو ہر سال آنے جانے کا دور نہیں تھا، گئے تو پوری تعلیم ختم ہونے تک پھر آ نہیں سکتے۔ 8 سال 10 سال 20 سال جب تک کہ فراغت نہ ہو اس وقت تک گھر کو واپس آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ پیران پیر کی ماں کس زبان سے وہ خدا حافظ کہہ سکتی ہے؟ پتہ نہیں، امید نہیں ہے کہ پھر ہماری ملاقات ہوتی ہے یا نہیں۔ اور اس زمانے میں راستے میں ہی ڈاکو قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، اور ویسے ہی ہوا کہ پیران پیر جا رہے ہیں، آدھے سے زیادہ راستہ طے کر لیا، ایران سے نکل کر عراق کو آنا ہے، راستے میں ریگستان بھی ہے، پہاڑیں بھی ہیں اور جنگل بھی ہے، تمام چیزوں کو طے کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ پیران پیر کو جوڑ دیا گیا۔ پیران پیر پہلی مرتبہ بغداد جا رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے، پیران پیر اپنا گاؤں چھوڑ کر سفر نہیں کیے، بغداد کہاں پر ہے، مدرسہ کہاں پر ہے، کہاں جانا ان کو کچھ خبر نہیں ہے، بلکہ آپ کے استاد محترم نے ان تمام چیزوں کا انتظام کر دیا تھا، جانے والے لوگوں کو پابند کر دیا تھا کہ ان کو کھلا مقام پر چھوڑنا، کھلا مدرسے میں چھوڑنا، ان کو لے کر جانا، وہاں پر داخلہ دلانا، یہ تمام انتظامات پیران پیر کے استاد محترم نے کر دیا۔ اس کے بعد اس قافلے کے ساتھ آدھے سے زیادہ راستہ طے ہوا، قافلے پر مصیبت آئی۔ اللہ تبارک و تعالی چونکہ پیران پیر کی زبان میں اثر رکھا، پیدائش سے ہی آپ کو ولی بنایا۔ ایک تو پہلے سے خود سچے تھے، سچ کہتے تھے، اس کے اوپر پھر والدہ نے ایسی نصیحت، ایسی تاکید کی کہ بیٹا اپنی جان چلی جائے پر سچ کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا، کبھی زبان سے جھوٹ نہ کہنا۔ یہ تاکید ہمیشہ، یہ الفاظ پیران پیر کے ذہن میں گونجتے رہے۔ ایسا موقع آیا کہ ڈاکو پیران پیر کے پاس سے آئے، پوچھنے لگے کہ بابا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟
تو پیرانے پیر کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس ہے۔ تلاشی لی گئی، نہیں ملا، چلے گیا۔ دوسرا آ رہا ہے، وہ بھی پوچھتا ہے، بچے کی صورت شکل کو دیکھ کر کہ یہ تو بھولا بھالا بچہ ہے، یہ کوئی تاجر نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے پاس کیا رہے گا؟ کچھ تو یہ سمجھنے لگے کہ قافلے میں یہ بھی کوئی ملازم ہوگا، کوئی نوکر ہوگا، یہ لوگوں کے ساتھ ہے۔ لوگوں کو یقین نہیں آیا، 1 سے 2، 2 سے 3 ہو گئے۔ جب بار بار پیرانے پیر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ پیسے ہے، تو سردار کنے لے گئے۔ سردار کے پاس، داتون کے سردار کے پاس، تو سردار پہلے ایک ہیبت ناک انداز سے ڈراؤنی لہجے میں بچے پر اپنا روٹ جمانے کے لیے کہتا ہے کہ بابا تم جانتے ہو کہ ہم ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، کسی کے پاس کچھ سامان ملتا ہے تو اس کو لوٹ لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ تم سچ سچ بتلا دو کہ تمہارے پاس کیا۔ تو پیرانے پیر کہنے لگے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں۔ تلاشی لی گئی، کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو پیرانے پیر بغل کے نیچے سے نکال کر دیتے ہیں تو پورے 40 اشرفی۔ ڈاکوؤں کا سردار حیران ہے، لوگ ہم سے سامان چھپاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے سامان بچ جائے، اور یہ لڑکا جو سامان چھپا ہوا ہے، جس پر ہماری نگاہ نہیں پڑ رہی ہے، جو ہمارے نگاہوں سے پوشیدہ ہے، ایسے چیز کو نکال کر ظاہر کر رہا ہے، بتا رہا ہے، اور میرے یہ کہنے پر کہ ہم ڈاکو ہیں، جب مال مل جائے تو ہم چھوڑیں گے نہیں، اس کے باوجود یہ اپنے پوشیدہ سامان کو نکال کر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اگر ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، جب پوچھتے ہیں کہ بابا تم اس چیز کو کیوں ظاہر کیے، اگر کیا چیز تم کو ظاہر کرنے پر مجبور کر دی، تو پیرانے پیر کہتے ہیں کہ میں علم کے لیے گیلان سے نکلا ہوں، میں بغداد جا رہا ہوں، میرا مقصد تجارت نہیں ہے، میرا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، میرا مقصد دولت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف حصول علم کے لیے جا رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، قرآن و حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں جب گھر سے نکلا تو میری ماں آخر میں آخری دیدار جب ہوا تو میری ماں یہ وصیت مجھے کی کہ بیٹا تم پر کیسی ہی مصیبت کیوں نہ آئے، تم کبھی جھوٹ نہیں کہنا، سچ کے سوا تم اپنی زبان سے کوئی اور کلمہ نہیں نکالنا۔ میری ماں کی وصیت میرے ذہن و دماغ میں ہے، میرے دماغ سے آج بھی وہ کلمات، وہ آواز گھوم رہی ہے۔ ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ کہنا، میں اپنی ماں کی وصیت پر قائم ہوں، میں اپنے ماں کی نصیحت پر عمل کر رہا ہوں کہ میں اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں کہتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ سامعین کرام، جیسے ہی یہ کلمات پیرانے پیر کے زبان سے نکلے، سردار کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اچانک اس کے دل میں اللہ کا ڈر طاری ہو گیا، خوف خدا اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ وہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اے لڑکے، تمہیں دیکھو کہ تم اپنی ماں کے ایک بات کے خلاف جانا نہیں چاہتے، اور ہم کو، ہمارا پیدا کرنے والا، ہم کو پالنے والا، ہم کو رزق دینے والا، ہم کو زندہ رکھنے والا، اس کے احکامات بنے ہیں کہ ڈاکہ نہیں ڈالنا، چوری نہیں کرنا، ناحق کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کو نہیں ستانا۔ یہ تمام احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن
لیکن ہم اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیے. آج تم اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤ. تمہارے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم کبھی ڈاکہ نہیں ڈالیں گے, کبھی چوری نہیں کریں گے, کبھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا یا تو سامعین کرام, جیسے ہی وہ سردار آگے بڑھا, پیران پیر کے ہاتھ پر یہ عہد کیا کہ میں آج سے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دوں. تو اس کے جتنے لوگ تھے, اس کے جتنے ارکان ممبر تھے, سب آگے آئے, کہنے لگے سردار جب تک تم ڈاکو تھے تمہاری نگرانی میں ہم ڈاکہ ڈالتے تھے, تمہاری سرداری میں ہم پیچھے پیچھے چلتے تھے. اب جب کہ تم توبہ کر لیے تو اس میں بھی ہم تم کو سردار مانتے ہیں. تم پہلے توبہ کیے, ہم تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے پیچھے ہم بھی توبہ کرتے ہیں, ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ آج سے یہ پیشہ چھوڑ دیے, اب اللہ کے حکم کے خلاف ہم نہیں چلے. میں نے کرام ابھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن پیران پیر جیسے ہی اپنے وطن سے نکلے یہیں سے ان کے کرامتوں کا ظہور شروع ہو گیا. ان کی ہدایت و رہنمائی کا عمل یہیں سے شروع ہو گیا. ابھی فارغ تحصیل نہیں ہوئے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے